أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فصل. الحروف المشبهة بالفعل ستة: إن وأن وكأن وليت ولكن ولعل. وهذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الاسم وترفع الخبر كما عرفته. وقد تلحقها ماء الكافة فتكفها عن العمل، وحينئذ تدخل على الأفعال تقول انما قام زید. بحث کو تسلسل دیتے ہوئے آج اس جلسے میں ہم حروف مشبہ بالفعل کو بیان کریں گے. حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں. ان ہے، ان ہے، کأن ہے، لیت، لعل اور لکن. یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے کہ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور آپ بھی اسے جان چکے ہیں. کبھی کبھار ان حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ مائے کافہ، ایسی ماں کی جو عمل سے روک دیتی ہے، وہ ان کے ساتھ ملحق ہوتی ہے اور اس وقت یہ عمل سے رک جاتے ہیں. یہ عمل انجام یعنی نصب اور رفع کا عمل انجام نہیں دیتے، اور اس وقت یہ افعال پر، جملہ فعلیہ پر داخل ہوں گے، جیسے کہ انما قام زید. تو یہاں پر اصل ان تھا، بعد میں جب ما آئی تو یہ ما جو ہے ما کافہ ہے، اور اس نے اس ان کو عمل سے روک دیا اور یہ جملہ فعلیہ پر، یعنی یہ ان جملہ فعلیہ پر داخل ہوا. اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے. ہاں ہونا فصل، یہاں پر ایک فاصلہ ہے. الحروف المشبہۃ بالفعل ستۃ. حروف مشبہہ بالفعل وہ حروف جن کو شباہت تشبیہ دی گئی ہے فعل کے ساتھ، ستۃ 6 ہیں. ان، کأن، لیت، لکن، لعل. وہذہ الحروف، اور یہ حروف، تدخل علی الجملۃ، داخل ہوتے ہیں جملہ پر. کون سا جملہ؟ یہ صفت ہے جملہ کی. علی الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ پر. فتنصب الاسم، پس یہ حروف نصب دیتے ہیں اسم کو، وترفع الخبر، اور رفع دیتے ہیں خبر کو. کما عرفتہ، جیسے کہ تو اسے جان چکا ہے. وقد تلحقها ماء الکافۃ، اور کبھی کبھار ان حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، لاحق ہوتی ہے ماء کافہ، ایسی ماں جو عمل سے روکنے والی ہوتی ہے، لیکن اس کو اصطلاحاً اس ماں کا نام ماء کافہ ہی پکارا جاتا ہے، یعنی ماء کافہ ان کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، لاحق ہوتی ہے. فتکفها عن العمل، پس یہ ماء کافہ روک دیتی ہے ان کو عمل سے، عن العمل، عمل سے. وحینئذ، اور اس وقت کہ جب ان کے ساتھ ماء کافہ لاحق ہوتی ہے، تدخل علی الافعال، یہ حروف مشبہ بالفعل داخل ہوتے ہیں افعال پر. تقول، تو کہے گا انما قام زید، اس کے سوا نہیں زید کھڑا ہے. وعلم ان المکسورۃ لا تغیر معنی الجملۃ بل تؤکدها، وان المفتوحۃ مع الاسم والخبر في حکم المفرد، ولذلك يجب الكسر اذا كان في ابتداء الكلام نحو ان زیدا قائم وبعد القول وقوله تعالى يقول.
انہا بقرۃ وبعد الموصول نحو رأيت الذي ان اباہ الماجد. یہاں پر معنی انا اور انا اور ان کے فرق کو بیان کرتے ہیں. مصنف یہ بیان فرماتے ہیں کہ انا جو ہے وہ معنی جملہ کو تبدیل نہیں کرتا، یعنی جملہ کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا. پھر کرتا کیا ہے؟ یہ تاکید کرتا ہے اس نے. انا زیدن قائم، اصل میں شروع میں انا زیدن قائم، زید قائم تھا، زید کھڑا ہے. انا داخل ہو پھر بھی یہی رہا، معنی یہی رہے گا، لیکن فرق داخل ہونے کے بعد اور داخل ہونے سے پہلے صرف تاکید کا ہے. انا آئے گا اس معنی کی جو دخول سے پہلے تھا، انا کے داخل ہونے سے پہلے تھا، اس کی تاکید کر دے گا. لیکن انا کیا ہے؟ انا مفتوحہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ یہ مفرد کے حکم میں ہو جاتا ہے. اگرچہ انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ ہے، ظاہری طور پر جملہ ہے، لیکن نہیں، حقیقت میں یہ مفرد ہی ہے، حکم مفرد میں ہوتا ہے. یعنی وہ احکام جو مفرد پر جاری کیے جاتے ہیں اسی انا اس کے اسم و خبر کے ساتھ اس پر جاری کیے جائیں گے. لذا اسی وجہ سے کہ ان کے درمیان یہ فرق ہے کہ انا وہ معنی جملہ کو تبدیل نہیں کرتا، اس کی تاکید کرتا ہے، اور یہ حکم مفرد میں ہوتا ہے انا. لذا جب ابتدائی کلام میں واقع ہوگا تو یہاں پر انا پڑھا جائے گا. اسی وجہ سے واجب ہے کہ یہاں پر انا پڑھا جائے. قول کے بعد کیونکہ اس کا مقولہ جملہ ہونا ضروری ہے، اس لیے وہاں پر بھی انا ہی پڑھا جائے گا. موصول کے بعد کیونکہ صلہ جو ہے موصول کے لیے وہ جملہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی انا ہی پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہاں پر انا پڑھا جائے تو تمام صورتوں میں یہ حکم مفرد میں ہو جائے گا، مفرد ہو جائے گا. اور موصول کے لیے صلہ مفرد نہیں ہوتا، جملہ ہوتا ہے. قول کے لیے مقولہ جملہ مفرد نہیں ہوتا، جملہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ابتدائی کلام میں بھی جب واقع ہو تو وہاں پر بھی انا پڑھا جائے. اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے. وعلم، اور تو جان، ان المقصورۃ، ان مقصورہ لا تغیر، بے شک ان مقصورہ لا تغیر معنی الجملۃ، کہ تبدیل نہیں کرتا معنی جملہ کو، بل تؤکدها، بلکہ اس معنی جملہ کی تاکید کرتا ہے. تؤکدها یعنی اس جملہ کی تاکید کرتا ہے. وان المفتوحۃ، اس کا عطف وہی ان المفتوحۃ، عبارت کچھ اس طرح سے ہے. یعنی وعلم ان المفتوحۃ، وعلم ان المفتوحۃ. ہم دوبارہ تکرار کریں گے. وعلم ان المفتوحۃ مع الاسم والخبر، اور تو جان ان مفتوحہ، بے شک ان مفتوحہ اسم اور خبر کے ساتھ فی حکم المفرد، مفرد کے حکم میں ہوتا ہے. ولذالک، اور اسی فرق کی وجہ سے یجب القصر، واجب ہے قصرہ، یعنی قصرہ پڑھنا. اذا کان فی ابتداء الکلام، کہ جب یہ ابتدائی کلام میں ہوگا، یعنی ان یہاں پر کانت ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ ان ہوگا ابتدائی کلام میں. لیکن اگر کانا پڑھا جائے تو لفظ ان کی طرف ہم اس کو تعویل لفظ میں لے کر اس کی طرف ضمیر لوٹا دیں، یعنی لفظ ان ابتدائی کلام میں ہوگا تو اس وقت کسرہ پڑھنا واجب ہے. نحو ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے. وبعد القول، اور قول کے بعد واجب ہے کسرہ جب وہ ہوگا قول کے بعد. قول ہی تعالی، مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے یقول انہا بقرۃ، کہ یہاں پر یقول کے بعد ان آیا ہے اور اس کو انہا ہی پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ قول کے لیے مقولہ جملہ ہوتا ہے. وبعد الموصول، اور موصول کے بعد واجب ہے کسرہ پڑھنا جب وہ ہوگا موصول کے بعد. نحو رأیت الذی
ان اباہو الماجد، میں نے دیکھا اس شخص کو کہ بے شک اس کا باپ الماجد بزرگ ہے، جو کہ بزرگ ہے. وَإِذَا كَانَ فِي خَبْرِهَا اللَّامُ نَحْوُ إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ وَيَجِبُ الْفَتْحُ حَيْثُ تَقَعُ فَاعِلًا نَحْوُ بالغني أن زيدا عالم، وحيث تقع مفعولا نحو كرهت أنك قائم، وحيث تقع مضافا إليه نحو أعجبني اشتهار أنك فاعل، وحيث تقع مبتدأ نحو عندي أنك قائم. وإذا كان في خبرها اللام، اس کا عطف ہم کریں گے اذا کانا پہلے پر، یعنی وَلِذَلِكَ يَجِبُ الْكَسْرُ اذا کانا فی ابتداء الکلام، اور اب اس کا عطف اس کانا پر ہے، لذا اسی اذا کانا پر ہے، تو اس طرح سے وَلِذَا يَجِبُ الْكَسْرُ اذا کانا فی خبرها اللام، اس طرح سے عبارت ہو جائے. اب ایک اور مقام کے جہاں پر انہا پڑھا جائے گا، وہاں ہے کہ جہاں پر اس انہ کی خبر میں لام ہو، یہ لام تاکید ہوتی ہے، لذا یہ انہ کے ساتھ زیادہ سازگاری رکھتی ہے، مناسبت رکھتی ہے، کیونکہ وہ بھی تاکید کے لیے اور اس کی خبر میں جو لام آئے گی تو یہ لام بھی تاکید کے لیے، لذا جہاں پر اس کی خبر میں لام آئے گی تو وہاں پر بھی انہ پڑھا جائے. اور اس کے علاوہ مصنف فرماتے ہیں کہ جب فتح کہاں پڑھا جائے گا، یعنی انہ کی اوپر زبر کہاں پڑھی جائے گی، فتحہ کہاں پڑھا جائے گا، جب یہ فاعل ہوگا. کیوں؟ اس لیے یہ فاعل جو ہے واجب ہے، جامی نے کہا ہے یہ واجب ہے فاعل کا مفرد ہونا، لذا اگر یہ اس کو انہا پڑھا جائے گا تو یہ جملہ ہو جائے گا، اور فاعل کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ مفرد ہو، لذا انہا پڑھا جائے گا، اور جب یہ انہا پڑھا جائے گا تو یہ اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر تعبیر مفرد میں ہو جائے گا، لذا انہا پڑھنا ضروری ہے جب فاعل. جب یہ مفعول بہ ہو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ مفعول جو ہے وہ واجب ہے کہ اس کا مفرد ہونا، لذا جب انہا پڑھا جائے گا تو اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر تعبیر مفرد میں ہو جائے گا، اور جب تعبیر مفرد میں ہوگا تو مفعول واقع ہوگا، کیونکہ مفعول کے لیے واجب ہے کہ وہ مفرد ہو. اور جب مضاف الیہ ہو اس وقت بھی کہ مضاف الیہ کا بھی مفرد ہونا ضروری ہے. مبتدا ہو، کیوں؟ کیونکہ مبتدا بھی وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مفرد واقع ہو. اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے. وَإِذَا كَانَ فِي خَبَرِهَا اللَّامُ، اور جب ہوگی اس کی خبر میں لام، نحو ان زیدن لقائم، بے شک زید یقین وہ کھڑا ہے. ویجب الفتح، اور واجب ہے فتح، حیث اس مکان میں، حیث مکانیہ ہے، تقع جہاں پر یہ انا واقع ہوگا اس حال میں کہ فاعل، یہ فاعلن یہ تقع کا کی ضمیر سے حال واقع پڑا، اور وہ ضمیر ذو الحال ہے. وہ بلغنی ان زیدن عالم، پہنچا مجھ تک زید کا عالم ہونا. وحیث تقع مفعولا، اور اس مقام میں کہ جہاں پر یہ انا واقع ہوگا اس حال میں کہ مفعول، نحو کرہت انک قائم، مکروہ جانا میں نے تیرے کھڑے ہونے کو، یعنی کرہت قیامک. وحیث تقع مضافا الیہ، اور اس مقام میں یہاں پر ان واقع ہوگا اس حال میں کہ مضاف الیہ. اعجبنی اشتہار انک فاضل، تعجب میں ڈالا مجھے تیرے فاضل ہونے کی شہرت نے، مشہور ہونے نے. کہ یہاں پر اشتہار
اس کے لیے مضاف الیہ انک فاضل ہے. اور انک کرہت انک قائم، اس میں انک اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر یہ کرہت کے لیے مفعول بہ ہے. بالغنی ان زیدن عالم میں ان زیدن عالم یہ بالغنی کے لیے تعویل مفرد میں ہو کر فاعل ہے. وحیث تقع مبتدأ، اور اس مقام میں کہ جہاں پر واقع ہوگا یہ ان اس حال میں کہ مبتدا. نحو عندی انک قائم، یعنی قیام کا عندی میرے پاس تیرا قیام تھا یا قیام ہے، میرے پاس تیرا قیام ہے، تیرا کھڑا ہونا. وحیث تقع مجرورا، اور اس مقام میں کہ جہاں پر انا واقع ہوگا اس حال میں کہ مجرور. نحو عجبت من ان زیدن قائم، کیونکہ من جو ہے یہ حروف جارہ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، اور یہاں پر اگر یہ جملہ ہوا تو اسم مفرد نہیں ہوگا، اس میں مفرد نہیں ہوگا، لذا یہاں پر اس کو تعویل مصدر میں کیا جائے گا، تعویل مفرد میں کیا جائے گا تاکہ یہ مجرور واقع ہو سکے من کے لیے. وبعد لو نحو لو انک عندنا لا اخدمک، وبعد لولا نحو لولا انہ حاضر. وہ مقامات کہ جہاں پر انا پڑھا جاتا ہے ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ لو کے بعد واقع ہو. اب لو کے بعد اس لیے انا پڑھا جاتا ہے کیونکہ لو جو ہے یہ لو شرطیہ ہے، اور یہ شرط یعنی لو اقتضا کرتا ہے فعل کا، لذا اس کے بعد انا اس لیے پڑھا جائے گا کہ یہ انا اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر اس فعل محذوف کہ جس کا لو اقتضا کر رہا ہے اس کے لیے فاعل واقع ہو. اور فاعل کے بارے میں ہم پہلے جانتے ہیں اور معلوم ہمیں ہو چکا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مفرد واقع ہو، واجب ہے کہ وہ مفرد ہو. اور لولا کے بعد بھی کیونکہ لولا امتناعیہ جو ہے اس کے بعد مبتدا واقع ہوتا ہے، لذا اس کے بعد بھی اور مبتدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ مفرد ہو، لذا انا پڑھا جائے گا تاکہ یہ تعویل مصدر میں ہو کر اس کے لیے مبتدا واقع ہو سکے، اور اس کی خبر جو ہے لولا کی محذوف ہوتی ہے غالب. وبعد لو نحو لو انک عندنا لاخدمک، اگر انک یعنی تقوم، اگر تو ہوتا ہمارے پاس یقیناً میں تیری خدمت کرتا. اور لولا کے بعد جیسے لولا انہ حاضر، لولا انہ حاضر یعنی لولا حضورہ، اگر اس کا حضور ہوتا. ويجوز العطف على اسم ان المقصورات بالرفع والنصب باعتبار المحل واللفظ، نحو ان زيدا قائم وعمر وعمر. یہاں پر مصنف اس پیراگراف میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان مقصورہ کے اسم پر کسی چیز کا عطف کیا جائے اس کی خبر کے گزر جانے کے بعد، تو یہاں پر دو وجہیں جائز ہیں. ایک یہ کہ اسے ناسب بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کے اسم کو، یعنی اس معطوف کو جس کا عطف کیا گیا ہے اس کے اسم پر، اور اسے رفع بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن مصنف نے جو امرن کو مقدم کیا ہے اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ مصنف کے نزدیک اولا رفع پڑھنا ہے. وَيَجُوزُ الْعَطْفُ، اور عطف جائز ہے، علی اسم ان المقصورات، ان مقصورہ کے اسم پر بالرفع والنصب، رفع اور نصب کے ساتھ، باعتبار المحل واللفظ، محل اور لفظ کے اعتبار سے.
محل سے مراد یہ کہ کیونکہ حقیقتاً یہ مرفوع ہے، مبتدا ہے، اس اعتبار سے، اور محلن جو ہے مرفوع ہے، اس وجہ سے وہاں پر ہم ضمہ اور رفع پڑھ سکتے ہیں، اور لفظ کے اعتبار سے کہ لفظاً وہ منصوب ہے، اس کا اسم، لذا ہم اسے نصب پڑھ سکتے ہیں۔ نحو ان زیدن قائم وعمر وعمران، بے شک زید کھڑا ہے، اور عمر وعمران اور عمر۔ وعلم ان المقصورة قد تخفف ويلزمها اللام فرقا بينها وبين ان النافية كقوله تعالى وإن كل لما ليوفينهم، وحينئذ يجوز إلغاؤها كقوله تعالى وإن كل لما جميع الذين محضرون، وتدخل على الأفعال نحو قوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن نظنك لمن الكاذبين۔ اس پیراگراف میں مصنف ایک تذکر دیتے ہیں، یادآوری، کہ کبھی کبھار ان مقصورہ جو ہے اسے مخفف کیا جاتا ہے، یعنی اس کی ایک نون کو ہم گرا دیں گے، تشدید کی وجہ سے، تشدید کے بغیر اس سے پڑھیں گے، یعنی انا کو ان پڑھیں گے، مخفف کر دیا جائے گا۔ اس وقت اس کو لام لازم ہوتی ہے، اس انا کو جو مخفف ہو چکا ہے۔ کیوں کہ جب یہ ان ہو جائے گا تو اس وقت یہاں اس کا التباس ہو جائے گا لفظی طور پر ان نافیہ کے ساتھ، ان نافیہ کے ساتھ۔ ممکن ہے کوئی سمجھے کہ یہ شاید ان نافیہ ہے یا ان مخففہ از مسقلہ ہے، تو اس صورت میں لام کو داخل کرنا اس کی خبر میں ضروری ہے، اس لیے کیونکہ یہ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے آتی ہے اور وہ مناسبت رکھتی تھی انا کے ساتھ، تو پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا، یہ قرینہ ہو جائے گا کہ یہاں پر انا یعنی ان مخفف ہے مسقلہ سے، یعنی مخففہ مسقلہ ہے، اور اس وقت اس کو عامل بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کا الغاء بھی جائز ہے، یعنی لفظی طور پر عمل بھی کر سکتا ہے اور اسے عمل سے روکا بھی جا سکتا ہے کہ جب یہ مخفف ہو مسقلہ سے، یعنی مخففہ از مسقلہ ہو۔ دونوں کی مثالیں ہمارے پاس ذکر ہیں۔ آخر میں مصنف بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ مخففہ ہوگا مسقلہ سے تو اس صورت میں یہ افعال پر بھی داخل ہو سکتا ہے، یعنی افعال ناقصہ، یعنی ایسے افعال کے جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مثلا افعال ناقصہ اور افعال قلوب کی طرح۔ لذا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یہاں پر ان وَإِن كُنْتَ اگر کے معنی میں نہیں لیا جائے، اگر یعنی شرط یا نافیہ، بلکہ یہاں پر مخففہ از مسقلہ ہے، اور یقیناً تو تھا اس سے پہلے یقیناً غافلوں میں سے، لمن الغافلین، غافلین میں سے۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، یہاں پر بھی ان مخففہ از مسقلہ ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، نہ کہ ان نافیہ۔ اور یہاں پہلی مثال میں ان کے بعد افعال ناقصہ سے کانت یعنی کنت آیا ہے، اور دوسری مثال میں افعال قلوب سے نظن آیا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں جو ہے یہ ان اس کے اوپر بھی داخل، اس کے داخل ہونے کی مثال ہے۔ وَعَلَمْ، اور تو جان، اَنَّا
ان المقصورۃ، ان مقصورہ قد تخفف، کبھی کبھار اسے مخفف کر دیا جاتا ہے، وَيَلْزَمُهَا اللَّامُ، اور اسے لام لازم ہوتی ہے ان مقصورہ کو. کیوں؟ یہ مفعول لا ہے، یہ لزوم یلزمها کے لیے مفعول لا ہے. فرقاً بینہا و بین ان النافیت، فارق کرنے کے لیے بینہا اس ان مقصورہ کے درمیان، و بین ان النافیہ اور ان نافیہ کے درمیان. وقولہ تعالی، مانند اللہ تعالی کے قول کی، وَإِن كُلًّا لَمَا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ. یہاں پر ان مخففہ مسقلہ ہے اور اس نے عمل کیا ہے، اور لما یہ ہم نے جو تشدید پڑھی ہے لام پر، یہاں پر یہ ادغام کی وجہ سے وہ ان کللم، یہاں پر چونکہ جب تنوین کے بعد لام آئے تو اس تنوین کو لام میں تبدیل کرنے کے بعد لام میں ادغام کللما، اور اس کے جواب میں ان کے جواب میں لام تاکید آئی ہے لا یوفینہم. شاہد ہمارا یہی لا یوفینہم. وحینئذ یعنی اسی تخفیف کے وقت یجوز الغاؤہا، جائز ہے اس ان کا ملغا کرنا، یعنی روکنا اس کو عمل سے. قولہ تعالی، مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. یہاں پر یہ کلن ہے، مخففہ از مسقلہ، اور اس کو عمل سے روکا گیا ہے، کلن پڑھا گیا ہے، اور اس کی خبر میں بھی لام آئی لدینا محضرون. وتدخل علی الافعال، اور یہ داخل ہوتا ہے افعال پر، نحو قولہ تعالی وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. یہاں پر یہ افعال ناقصہ پر، یعنی ایسے افعال پر داخل ہونے کی مثال ہے کہ جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور ان میں سے پہلے افعال ناقصہ کہ کنت، یہ واحد مخاطب کا واحد مخاطب مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، ماضی سے، کانا کی ماضی. اور یہاں پر انہیں مخففہ مسقلہ ہے. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یہاں پر بھی ان مخففہ مسقلہ ہے، اور اس کی خبر میں اس کے بعد لام آئی ہے، اور یہ افعال قلوب میں سے نظن پر داخل ہوا ہے. وَقَدْ الْمَفْتُوحَةُ قَدْ تُخَفَّفُ وَيَجِبُ إِعْمَالُهَا فِي ضَمِيرِ شَأْنٍ مُقَدَّرٍ فتدخل على الجملة اسمية كانت نحو بالغني ان زيد قائم او فعلية، ويجب دخول سين او سوف او قد او حرف النفي على الفعل كقوله تعالى علم ان سيكون منكم مرضى فالضمیر المستتر اسم ان والجملۃ خبرها. مصنف فرماتے ہیں کہ ان یعنی ان اگر مخففہ ہو تو وہ تو عمل بھی کرتا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو عمل سے روک دیا جائے، لیکن دونوں صورتوں میں اس کی خبر میں لام آئے گی. اسی طرح سے انا کو بھی مخففہ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں اور انا میں، انا مخففہ میں اور انا مخففہ میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر اس کا عمل سے روکنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے عمل اس کو عامل قرار دینا جب یہ مخفف ہو پھر بھی واجب ہے. جب یہ مخفف ہوگا تو اس کا اسم ضمیر شان ہوگی. اب یہ جملے پر داخل ہوگا، جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ. اور اگر فعلیہ ہوگا
تو اس صورت میں سین اور سوفا یا قد یا حرف نفی فعل پر داخل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں شبہ ہو سکتا ہے، کسی پر التباس ہو سکتا ہے کہ یہ جو فعل سے پہلے آ رہا ہے آیا یہ کہیں ان مصدریہ تو نہیں ہے. لذا اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اس فعل پر سین، سوفا، قد یا حرف نفی کو داخل کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف جو ہیں یہ ان مصدریہ کے ساتھ جمع نہیں ہوتے، اس کے ساتھ نہیں آتے. پس ضمیر مستتر وہ انا کا اسم ہوگی، یعنی انا کا اسم ہوگی، اور جملہ اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ اس کی خبر ہوگا. یعنی ضمیر مستتر ضمیر شان اس کا اسم اور بعد والا جملہ اس انا کی خبر. وقدل مفتوحۃ، اور اسی طرح سے مفتوحہ ہے، یعنی وقدل ان المفتوحۃ، یعنی اس کو بھی مخفف کیا جاتا ہے. قد تخفف ہو، کبھی اسے مخفف کیا جاتا ہے. ویجب اعمالها، اور واجب ہے اس کا عامل قرار دیا جانا، فی ضمیر شأن مقدر، ضمیر شأن مقدر میں. فتدخل علی الجملۃ، پس یہ ان مفتوحہ مخففہ داخل ہوتا ہے جملہ پر، اسمیتاً کانت او فعلیتاً. اس حال میں یہ جملہ ہم اپنے سامعین کو یہ نقطہ دیتے چلیں کہ یہ جملہ جو ہے یعنی اسمیتاً کانت او فعلیتاً، یہ جملہ ہمیشہ حال اس طرح کا جملہ واقع ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ حال واقع ہو رہا ہے، اس کا ذو الحال کوئی جملہ ہے. داخل ہوتا ہے یہ انا، یعنی انا مخففہ جملہ پر اس حال میں کہ وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ. بالغنی ان زید قائم، ویجب، یہاں پر یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوا ہے. ویجب، اور واجب ہے دخول سین او سوفا او قد او حرف النفی علی الفعل، اور واجب ہے سین یا سوفا یا قد یا حرف نفی کا داخل ہونا فعل پر، کقولہ تعالی عالم ان سیکون منکم مرضی، ان قریب وہ جان لے گا تم میں سے مریضوں کو. تو یہاں پر شان یہ کہ ان قریب شان یہ کہ وہ جان لے گا تم میں سے مریض کو، مرضا کو. تو یہاں پر ان مخففہ از مسقلہ ہے، اس کا اسم ضمیر شان ہے، اور بعد والا جملہ اس کے لیے خبر ہے. ضمیر المستتر، پس ضمیر مستتر اسم ان، وہ ان کا اسم ہے، والجملہ تو، اور جملہ خبرھا، جملہ اس کی خبر ہے. وکأن للتشبیہ نحو کأن زیدا الاسد قیل وهي مرکبۃ من کاف التشبیہ وان المکسورۃ وانما فتحت لتقدیم الکاف علیها تقدیرها ان زیدا کالاسد وقد تخفف فتلغى عن العمل نحو کأن زید الاسد. کأن ان حروف مشبہ بالفعل میں سے تشبیہ کے لیے، جیسے کأن زیدن الاسد. ایک قول ضعیف مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مرکب ہے کاف تشبیہ اور انائی مکسورہ سے، اور اس کی حمزہ کو فتح اس لیے دیا گیا ہے کہ اس پر کاف جو ہے مقدم ہو چکا ہے، یعنی کأن. اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ اس کی تقدیر ان زیدن کالاسد ہے. اور کبھی کبھار اس کو مخففہ کیا جاتا ہے، اور جب یہ مخففہ ہوگا تو یہ عمل نہیں کرے گا. اس عبارت کا ترجمہ کأن للتشبیہ اور کأن تشبیہ کے لیے، نحو کأن زیدن الاسد، گویا کہ زید اسد ہے. قیل، کہا گیا ہے، وہی مرکبۃ، یہ کأن مرکب ہے، من کاف تشبیہ، کاف تشبیہ سے، وان المکسورۃ، اور ان مکسورہ سے. وانما، اچھا اس کو فتح کیوں دیا گیا پھر؟ وانما فتحت، اور اس کے سوا نہیں کہ اس کے حمزہ کو فتح دیا گیا ہے، لتقدیم القاف علیہا، کاف کے اس پر مقدم ہونے کی وجہ سے، یعنی ان پر مقدم ہونے کی وجہ سے. تقدیر ہوا، اس کی تقدیر ان زیدن کالاسد، یعنی اس جملہ کی تقدیر کا ان زیدن الاسد، اس کی تقدیر ان زید، یعنی بے شک زید مانند اسد کی ہے، یہ اس طرح سے.
وقت تخفف اور کبھی کبھار تخفف اس کأن کو مخفف کیا جاتا ہے فتلغى پس روک دیا جاتا ہے اس کو عمل سے نحو کأن زید الاسد گویا کہ زید مانند ہے اسد کے اسد کی طرح گویا کہ زید اسد ہے ولكن للاستدراك وتتوسط بين كلامين متغايرين في اللفظ والمعنى نحو ما جاءني زيد لكن امرا جاء وغاب زيد لكن بكرا حاضر ويجوز معها الواو نحو قام زيد ولكن عمرا قاعد وتخفف وتلغى نحو ذهب زيد لكن عمر عندنا لکن استدراک کے لیے استدراک کیا ہے یہ دو کلاموں کے درمیان واقع ہوتا ہے دو کلام متغیر جو ہوں لفظ اور معنی میں مثلا اگر پہلا منفی تو دوسرا مثبت اگر پہلا جو ہے مثبت ہے تو دوسرا منفی یعنی ایک دوسرے کے متغیر یہ نفی جو ہے یا معنی سے سمجھی جائے گی یا خود لفظ سے اور کبھی کبھار اس کے ساتھ یعنی واو بھی آتی ہے جائز اس کے ساتھ واو آئے اور کبھی کبھار اور جب اسے مخفف کر دیا جائے گا لیکن تو اس وقت اس کو ملغا کر دیا جائے گا روک دیا جائے گا عمل سے اس کے بعد لیتا ہے اس کو تمنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیتا زیدن قائم میں یعنی بمعنی تمنی ہے کہ میں تمنا کرتا ہوں بمعنی تمنا لعل ترجی کے لیے مان شاعر کے احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاح کہ شاعر کہتا ہے کہ میں صالحین نیک بندوں کو دوست رکھتا ہوں ان سے محبت کرتا ہوں لیکن حال یہ ہے کہ میں ان سے نہیں ہوں اور شاید کی امید ہے کہ خداوند متعال مجھے صلاح رزق کرے یعنی خداوند متعال مجھے رزق میں صلاح دے اور اس کے ساتھ جر دینا یہ شاذ ہے اور اس میں لغات ہیں جیسے کہ ہم تطبیق میں بیان کر دیں گے مبرد کے نزدیک اس کی اصل جو ہے اللہ ہے اس میں لام کو اضافہ کیا گیا ہے باقی اس کی فروع ہے ولیکن اور لیکن للاستدراک یہ استدراک کے لیے وتتوسط بین کلامین متغیرین اور یہ لیکن وسط میں ہوتا ہے دو کلاموں کے درمیان دو کلاموں کے ایسے دو کلام جن کی صفت یہ ہے کہ دو جو متغیر ہوتی ہیں لفظ اور معنی میں جیسے ما جاءنی زید نہیں آیا میرے پاس زید لیکن عمر آیا ہے لیکن عمرا جاء لیکن عمر آیا ہے وغاب زید لیکن بکرا حاضر غائب ہے زید غائب ہوا زید لیکن بکر حاضر ہے وَيَجُوزُ مَعَهَا الْوَاوُ اور جائز ہے اس لاکنہ کے ساتھ واو یعنی واو کا آنا اس کے ساتھ جائز نحو قام زید ولكن عمرا قاعد زید کھڑا ہوا لیکن عمر بیٹھا ہے اور کبھی کبھار وقت تخفف فتلغى اور اسے مخفف کیا جاتا ہے یعنی لکنہ کو فتلغى بس اسے روک دیا جاتا ہے عمر سے نحو ذهب زید لیکن عمر عندنا زید چلا گیا زید گیا لیکن عمر ہمارے پاس ہے ولیتا اور لیتا للتمنی تمنی کے لیے ہے نحو لیتا زیدا قائم کاش زید قائم کھڑا ہوتا بمعنی اتمنی یعنی اتمنی کے معنی میں کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ زید کھڑا ہوتا زید کے کھڑا ہونے کی تمنا کرتا ہوں ولعل للترجی اور لعل ترجی کے لیے نحو قول الشاعر مانند شاعر کے قول کے احب الصالحین میں محبت کرتا ہوں نیک آدمیوں سے نیک لوگوں سے صالحین سے حالانکہ لست منہم حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں یہ احب کی ضمیر سے یہ جملہ ولست منہم یہ احب کی ضمیر متکلم سے واحد متکلم سے یہ حال ہے لعل اللہ یرزقنی صلاحا شاید اللہ مجھے رزق کرے صلاح کو مجھے رزق کرے
وشذ الجر بہا اور شاذ ہے جر بہا اسی لعل کے ساتھ. نحو لعل زید قائم، یہاں پر شاہد ہمارا زید میں کہ لعل نے اسے جر دیا. وفی لعل لغات اور لعل میں لغات ہیں. لغات یہ مبتدا مؤخر ہے، لعل فی لعل یہ خبر مقدم ہے. اللہ وانا وانا ولعنا ولعنا. وعند المبرد اور مبرد کے نزدیک اصل ہو اللہ، اس کی اصل اللہ ہے. زید فیہ اللام زیادہ کیا گیا ہے اس اصل میں لام کو، یعنی اس اللہ میں لام کو. والبواقی فروع اور باقی اس کی فروع ہیں. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.